بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے میں سورہ الفرقان، سورہ الشعراء اور سورہ النمل کی 59 آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفرقان۔ سورہ الفرقان مکی سورت ہے اور اس کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اس کو کسوٹی بھی کہا جاتا ہے، میزان بھی کہا جاتا ہے، جو انسان کو سچ اور جھوٹ، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ یہ ان حالات میں نازل ہوئی جب کفار مکہ آخرت پر انکار کرتے تھے اور آخرت کے حوالے سے مختلف شبہات اذہان کے اندر موجود تھے۔
سورت کی ابتدا ہی اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ گویا کہ قرآن حق و باطل، خیر و شر، ہدایت اور گمراہی میں واضح فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا پہلا موضوع توحید باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور دلائل کیا ہیں؟ کہ کائنات اس نے پیدا کی ہے، سورج، چاند، تارے، دن، پورا نظام شمسی بھی، اور پورا ارتھ کا یہ نظام، اور پورا کائنات کے مختلف سیارے اور بارش اور زمین کی زندگی، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اور کفار کے اعتراضات اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار کے اعتراضات جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، فرشتہ کیوں نہیں اترا، اور رسول کے ساتھ خزانہ یا باغ کیوں نہیں آیا۔ سورت نے واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء سب بشر ہی تھے اور بشر ہی ہیں، لیکن وحی کے ذریعے چنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اور وحی نازل فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صبر اور استقامت کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ سابقہ انبیاء بھی اسی طرح کی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ آخرت، جزا اور سزا کا ذکر ہے، قیامت کے مناظر، مجرموں کی حسرت اور اہل ایمان کی کامیابی کا تذکرہ ہے۔ جہنم کا خوفناک انجام بتایا گیا ہے کہ جنت کی نعمتیں ان کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے انسان کو جواب دہی کا احساس رہنا چاہیے۔ اگر احساس رہے گا تو اللہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کر دے گا۔ عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا سب سے اہم موضوع عباد الرحمن کی خصوصیات ہی ہیں۔ سورۃ الفرقان اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کا تذکرہ آیت نمبر 21 کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یقیناً یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت تکبر کر بیٹھے ہیں اور بڑی ہی سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ اس مضمون میں اللہ سے ملاقات کی امید دراصل ایمان کی بنیاد، ایمان کی جان، ایمان کی مضبوطی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن کو جانچنے کے لیے ایک بہت گہرا معیار بتایا ہے، اور وہ گہرا معیار کیا ہے؟ کہ مومن اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، مومن اللہ سے ملاقات کی حسرت رکھتا ہے، مومن اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ سورہ الفرقان کی اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو یہ امید رکھتے ہیں، جو یہ خواہش رکھتے ہیں، جو یہ آرزو رکھتے ہیں، جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سے ملاقات کی امید کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی امید کا مطلب یہ یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر خواہش بھی اور پھر محبت کا اظہار بھی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے ملنا چاہتا ہے انسان، جس سے محبت رکھتا ہے اسی سے ملاقات کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ اپنے رب سے، جس نے اسے بے شمار نعمتیں دی ہیں، انسان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اپنے اللہ کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے۔ ہر وقت معمور ہے انسان کا ذہن اللہ کے احسانات سے۔ اس رب سے ملاقات کا وہ شوق رکھتا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونے اور اس کا شکریہ ادا کرنے، اور اس جسم کے ساتھ اس کے سامنے جھکنے، اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے ملاقات کی امید کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا، اس کو قریب سے دیکھوں گا، اس کو سامنے سے جا کے اپنی تابعداری، اپنی فرما برداری کا یقین دلاؤں گا، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کروں گا۔ اور یہ یقین اس بات کا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا رب مجھ پر رحمت کا معاملہ کرے گا، اور میرا رب میرے اعمال کا حساب بھی لے گا۔ اگر حساب کا خوف نہ ہو تو انسان کس طرح سے برائیوں سے بچ سکتا ہے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ یہ یقین ہے انسان کے اخلاق، عبادت اور معاملات کو درست رکھتا ہے۔ اور اگر ملاقات کی امید ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو انسان شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جائے، پھر تو حیوان سے بھی بدتر ہو جائے،
پھر تو انسان تکبر کی اپنی انتہا پہ پہنچ جائے، سرکشی کے عروج پہ ہو، کیونکہ انسان کے خمیر کے اندر بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا وقت بھی رکھا، اور ملاقات کے نتیجے میں دونوں رویوں کا، اللہ سے جو تابعداری اختیار کرتے ہیں، فرما برداری، اور اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کا انجام بھی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت تکبر کر بیٹھے ہیں، یعنی مسئلہ عقل کا یا علم کا نہیں بلکہ دل کے غرور کا ہے۔ اللہ سے ملاقات پر یقین انسان کو عاجز بناتی ہے، جبکہ اس کا انکار انسان کو باغی بنا دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے پیغام ہے کہ جو مومن اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، گناہ سے پہلے حساب کو یاد کرتے ہیں، کہ جب گناہ کرنے کا دل کرے تو سوچتے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہوگا، مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے خالص ہو کر کرتے ہیں، اللہ ہی سے اس کا اجر چاہتے ہیں، مشکل حالات میں بھی صبر اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار اللہ سے ملاقات کا تصور ایمان کی بنیاد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں، آج کے دور کا انسان کس آزمائش میں ہے، تو دراصل اس کی آزمائش کی وجہ سب سے پہلی یہی ہے کہ اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں، اس سرمایہ داری اور اس اسٹیٹس کانشیس دنیا کے اندر، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش میں، اور دنیا کی اس گلیمر میں الجھے ہوئے انسان کے دل کے اندر جواب دہی کا احساس کمزور ہو گیا ہے۔ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس نے آخرت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بھولنے کی بات تو نہیں کہوں گی، کیونکہ جو عقیدہ آخرت رکھتا ہے وہ بھول تو نہیں سکتا، لیکن کمزور ضرور ہو جاتا ہے، نظر انداز ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ الفرقان ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ جس دن اللہ سے ملاقات کا یقین دل میں جاگ گیا، اسی دن زندگی کا رخ درست ہو جائے گا، اور جب درست ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا مومن، سچی مومنہ، کہ جس کا دل برائی سے بیزار ہو جائے، جس کا دل نیکی کے اندر اٹکا رہ جائے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اگلا موضوع یہ بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھیں، اور وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ملاقات ہی کو بھول بیٹھے۔ تو اس کے لیے ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے۔ وہ کیا کرائٹیریا ہے؟ جو مومنین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، جن کی صحبتیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ سے ملاقات کی امید رہتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور جن کی صحبتیں غلط ہیں، اور جن کی ملاقاتیں غلط ہیں، جن کی محبتیں دنیا کے اندر غلط ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے معاملے میں بالکل اور ہے۔ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ 28 نمبر آیت ہے۔ اور 29 نمبر آیت، قرآن میرے پاس موجود تھا لیکن میرے دوست نے مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ تو دراصل یہاں جو غلط دوستی ہے اس کا انجام بتایا گیا ہے، کہ انسان کی زندگی میں دوستی محض ایک تعلق نہیں بلکہ ایک راستہ ہوتی ہے۔ سورہ الفرقان کی یہ آیات قیامت کے دن کا وہ ہولناک منظر پیش کرتی ہیں، جہاں انسان اپنی سب سے بڑی زندگی کی غلطی پہچان چکا ہوگا۔ غلط دوست کا انتخاب یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے انسان کی۔ دوستی کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ جو دوست بہت محنت کرتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دیکھا عام طور پر وہ سارا گروپ، سارا گروہ ہی اور پورے دوست ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ایسے دوست ہوتے ہیں جو آخرت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ہی کی کامیابی کی دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی طلب کرو۔
اور جو دونوں کی کامیابی طلب کرتے ہیں ان کے لیے وہ ایسا ہی گروہ ہوتا ہے، وہ مل کر اکٹھے دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے صحبت بہت اہم ہے، دوستی بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 27 میں جو حسرت کا پہلا جملہ ہے اس میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ قیامت کے دن انسان حسرت سے کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی دوست نے مجھے قرآن کے ذکر سے بھٹکا دیا۔ یہ اعتراف بتاتا ہے کہ غلط دوست صرف گناہ نہیں کرواتا بلکہ راستہ ہی تبدیل کروا دیتا ہے۔ غلط دوستی وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو قرآن اور سنت سے دور لے جائے، جو گناہ کو معمولی اور نیکی کو مشکل بنا دے، جو دنیا کے فائدے دکھا کر آخرت بھلا دے۔ تو غلط دوستی کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، ضمیر کی آواز دب جاتی ہے، حق بات بری لگنے لگتی ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے کہ پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے جو بات ہمیں سبق ملتی ہے وہ کیا ہے کہ دوستی شخصیت بناتی ہے یا بگاڑتی ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو اللہ کی طرف لے جائے، اور معیار اس کا کیا ہے؟ دین، اخلاق، عمل۔ دوست وہ نہیں جو ہنسنے ہنسانے پہ لگائے رکھے، بلکہ وہ ہے جو برائی سے روکے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہنسنا ہنسانا منع ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی ناراضگی کا خوف موجود ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا اور اپنے دوست کو بھی اس سے برے انجام سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اسی مضمون کی آیت جو ہے وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 کے اندر بھی ہے، قیامت والے دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کے اندر بھی فرمایا کہ اگر وہ دونوں ماں باپ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کی بات نہ مانو، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اس میں بھی یہی بات سمجھایا گیا ہے کہ قریبی تعلق اگر کافر ہیں ماں باپ تو ان کے ساتھ بھی نہیں بنتا، اچھا تعلق تو ضرور رکھو لیکن دل کا تعلق، قلبی تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 144 کے اندر بھی فرمایا اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے اپنے خلاف کھلی دلیل قائم کر دو؟ تو یہ آیات مبارکہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح کا تعلق ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا بہت اہم موضوع عباد الرحمن کی صفات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عباد الرحمن کا بہترین انجام ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ یہ مضمون پایا جاتا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے 76 تک، اور ایک آیات مبارکہ کے اندر ایمان، اخلاق، عبادت اور معاشرت کا مکمل ایک نصاب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 63 کا ترجمہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ عاجزی جو ہے وہ تکبر کی ضد ہے، جاہلانہ رویے پر رد عمل نہیں بلکہ وقار اختیار کیا جاتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی اخلاق کا حسن یہ ہے کہ مومن اپنی قوت کے باوجود جھگڑے سے بچتا ہے، یہی روحانی بلندی کی علامت ہے۔ اور 64 نمبر آیت کا ترجمہ اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام میں راتیں گزارتے ہیں، رات کی عبادت اخلاص کی علامت ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھتا، جب تنہائی میں بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ سے تعلق بناتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص خلوت میں اللہ کا بندہ ہے وہی جلوت میں اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے، یعنی جو تنہائی میں رب کے ساتھ جڑ گیا وہ دن کے اندر اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا اسسٹنٹ بن گیا اور اس کے دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے دین کا سفیر ہے، اس کے دین کا داعی ہے، اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ اور پھر 65 اور 66 نمبر آیت کا ترجمہ اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، بے شک اس کا عذاب بڑی ہلاکت ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہاں سمجھایا کیا گیا ہے آخرت کا خوف ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا خوف بھی رکھتا ہے، انجام کار آخرت سے ڈرتا ہے اور جنت میں جانے کا شوق بھی ہے، تو پھر
اس کی عبادت غرور نہیں بنتی، اس کی عبادت اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتی ہے، اس کے اندر نیکی کا غرور نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھ لیتا، اس زوم میں مبتلا نہیں ہو جاتا کہ وہ دنیا کا بہت ہی نیک انسان ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن نہ صرف جنت کا امیدوار ہے بلکہ جہنم سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ 67 نمبر آیت کا ترجمہ، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کے درمیان اعتدال، یعنی نہ فضول خرچی اور نہ ہی کنجوسی۔ یہی اسلامی معاشرت ہے، یہی توازن ہے جو میرے اور آپ کے رب نے سکھایا کہ نہ تو اڑا دو اور نہ ہی ہاتھ بالکل باندھ کے رکھ لو کہ بالکل ہی کنجوس ہو جاؤ۔ اور پھر 68 کا ترجمہ، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، یعنی توحید کا بہت اہم پیغام وہ جان کی حرمت۔ ہمارا عقیدہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، جو کسی کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ یقین کر لیا کہ وہ مارنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جو طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جو قتل ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہ امید بھی دلا دی گئی ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اسلام مایوسی کا دین نہیں ہے، اس کو مایوس کر کے، کم ہمت کر کے کہیں کونے میں نہیں بٹھا دیتا، بلکہ مستقل قرآن پاک کے اندر یہ امید دلائی گئی ہے کہ تم اگر اللہ سے توبہ کرو گے، معافی مانگو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ زندگی بدل جائے۔ زندگی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بالکل پہلے اگر نافرمانی کی طرف تھی تو اللہ کی فرما برداری میں آ جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات اسلام کی انقلابی رحمت کا اعلان ہے، یہ ماضی نہیں انجام دکھاتی ہیں کہ یہ آپ کا بخیر انجام ہوگا اگر توبہ کر لو گے، معافی مانگ لو گے۔ اور پھر 72 نمبر آیت کے اندر بتایا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو لغو بات سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، یعنی زبان اور کردار کی پاکیزگی ہے۔ جو بیہودگی پر مشتمل محفلیں ہوتی ہیں ان کے پاس سے وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کا حصہ نہیں بنتے۔ اور 73 نمبر آیت، جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو پھر ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، یعنی قرآن جو عمل چاہ رہا ہے ہم سے وہ کیا ہے؟ نہ تو ضد ہو اور بے حسی ہو، اور نہ ہی ایسا رویہ کہ پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرو اور دھیان کرو اور سوچو سمجھو، اس کے مطابق زندگی بدلو۔ اور 74 نمبر آیت، وہ دعا کرتے ہیں، ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ صالح خاندان کی دعا، قیادت کی خواہش، مگر کس چیز کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ، یعنی یہ خواہشیں بالکل جائز ہیں، یہ اللہ نے دعا مانگنا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دعا جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں یہ وہی دعا ہے، اور اس میں ہم سے 2-3 باتیں کہی گئی ہیں، بیویوں، اولاد اور صالحین کا امام۔ تو کیا ہے؟ صالح خاندان کی دعا اور قیادت کی خواہش، مگر ساتھ متقین کا امام، یعنی پرہیزگار، اتنی پرہیزگاری، اتنا تقوی کہ پرہیزگاروں کا امام بنا دے، یعنی پرہیزگاری میں اعلیٰ کر دے اور پرہیزگاروں کا امام بنا دے، گویا کہ ان کے اوپر بھی قیادت عطا فرما۔ اور ظاہر اس قیادت کا کرائٹیریا کیا ہے، اس ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے کہ جو سب سے متقی ہو تو مجھے ان سب متقیوں سے بڑھ کر متقی بنا دے۔ اور پھر 75 نمبر آیت کا ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند درجے عطا کیے جائیں گے، اور بلند درجوں میں جب وہ جائیں گے تو ان کا استقبال ہوگا دعاؤں اور سلام کے ساتھ۔ 76 نمبر آیت کے اندر فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اسے ملے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، تو اللہ تعالیٰ نے صبر، استقامت اور تقوی کا انعام دائمی عزت اور سلامتی بتایا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن کوئی خیالی لوگ نہیں بلکہ وہ مثالی مسلمان ہیں جنہیں اسلام ہر دور میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عباد الرحمن کی اگر خصوصیات ایک لسٹ میں دیکھیں تو کیا ہے؟ وہ کردار میں عاجز ہوتے ہیں، عبادت میں مخلص ہوتے ہیں، متوازن معاشرت رکھتے ہیں، خاندان میں صالح ہوتے ہیں،
انجام میں جنت کے وارث ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے ابھی پیچھے سورت المومنون میں مومنین کی صفات پڑھی تھی، اب ہم نے سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات پڑھی ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ المومنون میں بھی مومنین کی صفات ہیں، یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ عام طور پر ہم سوچیں تو ظاہر ہے عباد الرحمن کون ہے؟ وہی ہے جو اللہ کے بندے ہیں۔ مومن کون ہے؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یعنی مومن ہی مراد ہے دونوں سے۔ تو پھر ان دونوں آیات میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں۔ سورہ المومنون کے اندر بنیادی ایمانی اور عملی شرائط بتائی گئی ہیں۔ کامیاب مومن کی اساس کیا بتائی گئی ہے وہاں؟ نماز سب سے پہلی۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، امانت کا خیال رکھتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہی صفات تھی نا آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اور الفرقان کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی، پھر ان کے اندر بردباری ہوتی ہے، ان کے اندر حسن معاشرت ہوتا ہے، اور پھر گھر کے اندر ان کا معاملہ بتایا، صبر اور اجتماعی نمونہ بتایا۔ المومنون بنیاد ہے، بنیادی جو اوصاف بتائے گئے ہیں مومن کے وہ ہیں۔ الفرقان میں ان بنیادی اوصاف سے بلند معیار بتایا گیا ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ المومنون میں قد افلح المومنون اعلان کر دیا، کامیابی کن کی ہے، فلاح کون پا گئے، اصولی فہرست بتا دی گئی۔ اور سورہ الفرقان میں بتایا گیا عباد الرحمن کون ہے، یہ محبت بھرا تعارف ہے۔ مومنون میں قانونی اصولی بات ہے، اور الفرقان میں تربیتی اور اخلاقی اسلوب اپنایا گیا ہے۔ اور المومنون میں جیسے کہا گیا کہ نماز میں خشوع، فرائض کی حفاظت، الفرقان میں بتایا گیا کہ وہ قیام اللیل کرتے ہیں۔ ظاہر ابتدا تو نماز کی فرائض کی ادائیگی سے ہوتی ہے، اور فرائض میں بھی خشوع، اور الفرقان میں اگلی صفت بیان کر دی گئی، اگلی کیٹیگری بیان کر دی گئی، اگلی ڈگری پہ لے آئے کہ وہ قیام اللیل، وہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں، اور دعاؤں کا ان کا دو باتیں خاص طور پر، وہ اللہ سے ملاقات کی امید اور شوق بھی رکھتے ہیں، وہ اللہ سے ملاقات کا خوف بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرق کیا ہے؟ المومنون میں فرائض ہیں، اور فرائض لیکن خشوع، نماز فرض ہے، خشوع کے ساتھ مانگی گئی ہے۔ الفرقان میں نوافل، قیام اللیل، اور وہ بھی گہرائی کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ کہ اللہ سے شوق ملاقات بھی عروج پہ ہے، اللہ سے خوف ملاقات بھی عروج سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد معاشرت اور اخلاق کی بات کی گئی ہے۔ مومنون میں کہا کہ لغویات سے بچتے ہیں اور پاک دامنی اختیار کرتے ہیں۔ الفرقان میں کہا کہ جاہلوں کے پاس سے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ خرچ میں بھی اعتدال کرتے ہیں، جھوٹی گواہی بالکل نہیں دیتے، بچ جاتے ہیں۔ مومنون میں کہا کہ ذاتی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور الفرقان میں کہا کہ معاشرے کے اندر حلم بھی ہے اور توازن بھی ہے، یعنی وہاں ذاتی پاکیزگی کی بات ہے، یہاں پوری معاشرت کے اندر رویے کی بات ہے کہ معاشرے کے اندر جن کا رویہ ہے وہ بڑا ہی متوازن ہوتا ہے، نہ محبت میں اس حد سے گزرتے ہیں، نہ نفرت میں حد سے گزرتے ہیں، نہ دوستی میں حد سے گزرتے ہیں، نہ دشمنی میں حد سے گزرتے ہیں، بڑے ہی بردبار ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے خاندان اور قیادت کے حوالے سے بتایا۔ المومنون میں کہا گھریلو دعا کا جو ہے نا وہ براہ راست ذکر نہیں کیا گیا کہ گھر والے، خاندان والے اور اس طرح کی کسی بات کا المومنون میں ذکر نہیں۔ الفرقان میں کیا کہا کہ مجھے میرے گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقین کا امام بنا دے۔ گویا کہ فرقان کے اندر خاندان اور پوری قیادت، متقین کی قیادت کا ذکر ہے۔ مومنون میں ان لوگوں کا انجام کیا بتایا گیا سورہ المومنون میں؟ کہ وہ فردوس کے وارث ہوں گے، کامیابی کا اعلان ہے۔ الفرقان میں کیا کہا گیا؟ جنت کے بلند درجے، سلام اور دائمی قیام اور صبر کا صلہ۔ جنت ظاہر ہے کہ الفرقان میں بھی ہے، لیکن درجات وہاں استقبال بھی ہوگا، وہاں فرشتے سلام بھی کہیں گے۔ تو فرق ہے، الفرقان مثالی اخلاقی نمونہ ہے، المومنون بنیادی ایمانی نصاب ہے۔ الفرقان قیام اللیل اور دعا کی بات ہے، المومنون فرائض اور خشوع کی بات ہے۔ الفرقان میں سماجی ایک قیادت کی بات ہے، حلم اور اعتدال کی بات ہے،
اور المومنون میں ذاتی ضبط کی بات ہے، تو الفرقان میں بلند درجات کی بات ہے، اور المومنون میں مغفرت کی بات ہے۔ تو گویا کہ المومنون بتاتی ہے کامیاب مومن کی بننے کی شرطیں کیا ہے، الفرقان یہ دکھاتی ہے کہ کامل مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ پہلے ایمان کی بنیاد المومنون میں بتا دی گئی، پھر کردار کی معراج سورہ الفرقان میں سمجھا دی گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ ہے جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 تا 68 میں ہے، یعنی 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے کہ اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنا، فرعون کا انکار، تکبر، عصا اور ید بیضا کے معجزات، جادوگروں کا ایمان لانا، فرعون کی دھمکیاں، بنی اسرائیل کی نجات، فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت، یہ قرآن کا سب سے جامع بیان ہے۔ سورہ الفرقان میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مفصل واقعہ تو نہیں، صرف رسالت، حق و باطل، فرق اور سابقہ قوموں کا ذکر ہے۔ اب ہم سورہ شعراء کے حساب سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو۔ ان دونوں صورتوں میں جس طرح سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکمل قصہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، مگر سورہ الفرقان اور سورہ شعراء میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل کے طور پر نہیں ہے، بلکہ دلائل رسالت اور پھر جب رسول کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ذکر کیا گیا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 35 تا 39 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا، پھر ان دونوں کو ان لوگوں کی طرف بھیجا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آخر کار ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر قوموں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں فرعون کا نام لے کر مکالمہ بیان نہیں کیا گیا، مقصد یہ دکھانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق کے نمائندہ تھے، فرعون باطل، تکبر اور جبر کی علامت تھا اور اس نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ سورہ الفرقان میں بتایا یہ گیا ہے کہ حق و باطل کا فرق کس طرح سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے۔ حق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور باطل فرعون ہے۔ رسولوں کی تکذیب ہمیشہ تباہی ہی اس کا انجام ہوتی ہے۔ سورہ شعراء قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے، اور اس میں زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات بتائے گئے ہیں، اور اس میں حق و باطل کا درمیان جو تصادم ہے اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں جو حد سے بڑھ چکا، اور اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل کی بات رکھی کہ میرے لیے مددگار بنا دے، تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو مددگار بنا دیا، اور فرعون نے احسان جتایا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور ہدایت دی۔ یہاں توحید جو ہے وہ ظاہر ہے کس کے مقابلے میں ہے، سرکشی کے مقابلے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جو سانپ بن گیا، ید بیضا یعنی ہاتھ روشن ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر مقابلے میں ہار کر سجدے میں گر گئے، ایمان نے خوف توڑ دیا اور فرعون کی دھمکیاں بے اثر ہو گئی، اور پھر اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل نے ہجرت کی، اور جب سمندر کے پاس پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، سمندر سے خشک راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی۔ اور فرعون نے جب دیکھا کہ راستہ کھلا ہے، وہ بھی لشکر لے کر اسی سمندر کے اندر کود گیا، نتیجہ یہ نکلا فرعون کا لشکر ڈوب گیا، اور یہ واقعہ نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ توحید ہر دور کا پیغام، ایک اللہ سے ڈرنا، ایک اللہ کو الہ ماننا، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ طاقت کا غرور، فرعون کتنا بڑی طاقت رکھتا تھا، اس کو طاقت کا غرور بھی تھا، مگر جب ایمان ثابت ہوا تو جادوگر جو بلائے بھی فرعون کے گئے تھے، فرعون ہی کے چاہنے والے تھے، فرعون ہی پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب ان پر ثابت ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ایسی جرت دی ایمان نے کہ وہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، اور فرعون کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور نتیجہ تن ان کو کتنی اذیت ناک سزا دی گئی، مگر وہ سزا ہنس کر سہ گئے۔ یہ ہے ایمان۔
یہ ہے ایمان کا اظہار۔ کس طرح ایمان جرت پیدا کرتا ہے، کس طرح ایمان صبر دیتا ہے، کس طرح ایمان توکل پیدا کر دیتا ہے، یہی سب کچھ پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اہل غزہ کی استقامت، ان کا صبر، ان کا حوصلہ اور ان کی قربانیاں، جس نے قرون اولیٰ کے واقعات کو یاد کروا دیا۔ اور یہی ان کا ایمان ہے کہ وہ 2 بڑی سپر پاور کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہے، شکست نہیں مانی، دل گرفتہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، منتشر نہیں ہوئے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ باطل عارضی ہوتا ہے اور حق ہمیشہ رہتا ہے۔ سورہ شورا کی مجموعی تھیم بھی یہی ہے۔ ہر نبی کے قصے کے بعد ایک ہی تکرار ہے کہ بے شک اس میں نشانی ہے مگر اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس واقعے میں نشانیاں تو ہیں مگر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان تو بہت بڑی طاقت ہے، اگر ایمان موجود ہو تو پھر انسان بہت بڑی بڑی قربانی بھی دے لیتا ہے اللہ پر ایمان کی وجہ سے۔ سورہ شورا میں قومی عہد کی دعوت ہے اور گناہ کی سزا بتائی گئی ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ وہ قوم جو اللہ کے ساتھ وعدے کو توڑ دیتی ہے، اور آخر میں پھر یہ بھی بات سمجھائی گئی ہے کہ انکار کی سزا کیا ہے، انکار کے طور پر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی 106 سے 109 تک ہے، اور پھر اسی طرح طوفان نوح کا ذکر بھی ہے، پھر قوم عاد کا ذکر ہے 124 سے 127 نمبر آیت تک، پھر ان کے گناہ کا ذکر ہے 128 سے 130 تک، اور اسی طرح پھر آگے قوم سمود کا ذکر ہے 143 سے 144 تک کہ انہوں نے بھی جھٹلایا اور اللہ نے پھر کیا کیا، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر 161 سے 163 تک ہے کہ یہ بھی کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یہ تو لوط علیہ السلام کی زبان سے یہ بات بتائی گئی، لیکن انہوں نے اپنا گناہ، فحاشی اور جو آج کے ٹرانسجینڈر کے مسائل ہیں، اصل میں تو یہ عمل قوم لوط ہے کہ جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے پیچھے دراصل یہ جو لیسبین، گیز، یہ جو بھی نئی نئی کہانیاں، نئی نئی ٹرمنالوجی آ رہی ہے، وہ کیا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پچھلی قوموں کے عذابوں کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ دردناک عذاب قوم لوط کو دیا گیا، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ اللہ کی تخلیق کو ہی الٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جب مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، اور پھر ان دونوں کے جوڑے بنائے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کی وہ حکمت اور تدبیر رکھی اور پورا خاندان آباد کیا، اور پورے خاندان کے آباد کرنے سے نسل نو کی افزائش اور تربیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک حسن معاشرت بھی ہے۔ اللہ کے پورے بنائے ہوئے سسٹم کو چیلنج کرنے والوں کو اللہ نے کیسی دردناک سزا دی ہے۔ آج آزادی کے نام پہ، آج مرضی کے نام پہ، آج خواہش کے نام پہ، آج اس نام پہ کہ میری مرضی ہے میں عورت رہوں یا میری مرضی ہے میں مرد ہو جاؤں، میری زندگی ہے مرد ہو کر مرد کے ساتھ شادی کروں، عورت ہو کر عورت کے ساتھ شادی کروں، یہ آزادی کا ایسا خوفناک، ایسا گھناؤنا، ایسا کبھی اور ایسا مکروہ تصور ہے جو نہ صرف آخرت میں عذاب علیم کا باعث ہوگا بلکہ دنیا کے اندر بھی یہ انتہا خوفناک، خطرناک اور پوری زندگی کو مشکلات میں ڈال دینے کا باعث ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں میڈیا میں کسی ڈرامے میں کریکٹر کے ذریعے، کبھی قانون کے ذریعے اور کبھی آزادی کے نام پر، یہ اللہ سے انحراف ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو اس سے بچانا چاہیے، ورنہ تعالیٰ معاف کرے جو قوم لوط کے ساتھ ہوا وہ کوئی بہت بڑا عذاب تھا، بہت دردناک عذاب تھا، اور اس عذاب سے پہلے بھی کیا کیا عذاب گزرے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک عذاب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک دم ایک عذاب آتا ہے، اس سے پہلے کتنے عذاب ہوں گے، اور جو عملی زندگی کے مسائل ہوں گے وہ تصور کیجئے کہ گھر کے اندر کیا گزر رہی ہے، ایک خاندان کے اندر کیا گزر رہی ہے،
ذرا اس گناہ کا تصور کر کے دیکھیے کہ جہاں پر یہ مسائل موجود ہیں وہاں کیا کیا حالات گزر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا تکلیف کس کس کرب سے وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں پر خاموش رہنا اور اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا، دیکھیں بات اقتدار کی اس حد تک ہے کہ جب اللہ کا دین نافذ ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں جو فتنے سر اٹھا کے کھڑی ہیں، سر اٹھا کے کیا کھڑی ہیں، جو فتنے آسمان تک پہنچ رہے ہیں، وہ ایک اقتدار کی قوت کے ساتھ انشاءاللہ ایک لمحے میں سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس سسٹم کو لانے کی کوشش کرنی ہے جس کے بعد ہر اس طرح کی باطل چیز ختم ہو جائے۔ اور پھر ناپ تول کی کمی کا ذکر ہے سورہ شعراء کے اندر 181 سے 183 تک کہ پیمانے پورے کرو اور گھاٹا نہ دو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس وقت یہ بڑی مسئلہ ہے ہماری معاشرت کے اندر کہ لینے والا چاہتا ہے وہ زیادہ لے اور دینے والا چاہتا ہے کم سے کم دے، اور یہی وہ کریکٹر ہے جو قوموں کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور بہترین کریکٹر کیا ہے کہ دینے والا کہے میں کچھ زیادہ دے دوں اور لینے والا کہے کہ میں کم پر راضی ہو جاؤں۔ یہ اعلیٰ اخلاقیات ہیں جن پر ہمیں چلنا ہے، جنہیں ہمیں اختیار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں یہ صرف اخلاقی نصیحتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ایک مکمل نظام ہدایت ہے۔ ان باتوں کے پیچھے گہری عقلی، نفسیاتی، اخلاقی اور اجتماعی حکمتیں موجود ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہدایت سب کے لیے ہے اور ہر دور کے لیے ہے۔ انبیاء کی باتیں کسی ایک زمانے یا قوم تک محدود نہیں تھی۔ توحید، عدل، اخلاق اور ذمہ داری، یہ اقدار ہمیشہ انسان کے لیے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ انسانی فطرت نہیں بدلتی، اس کی رہنمائی بھی مستقل ہونی چاہیے۔ کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن رہنمائی کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے، تذکیر کی ضرورت ہے، جو غفلت کو توڑ دے اور انسان کو یاد کروائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اگر وہ طاقت اور دولت کے اس میں بہک گیا ہے تو اسے یاد دہانی ہونی چاہیے، اور کیسے سادہ زبان میں واضح طور پر دل کو چھو لینے کے انداز میں، اور یہی انبیاء کا طریقہ تھا۔ انہوں نے صبر سے، دیانت سے، قربانی سے، استقامت سے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا اور قوم کے خاص گناہ پر توجہ دی۔ کہیں تکبر نہیں کیا، اپنے آپ کو ہر برائی سے بچا کے رکھا، کیونکہ اصلاح کرنے والے خود برائی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ کبھی ڈرایا، کبھی خوشخبری دی، یہی طریقہ ہے۔ صرف خوف مایوسی پیدا کر دیتا ہے، لہذا قرآن نے دونوں اسلوب اختیار کیے ہیں، خوف بھی دلایا ہے اور جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ دونوں میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ صرف خوشخبری دیتے رہیں گے تو لاپرواہی پیدا ہو جائے گی، صرف ڈراتے رہیں گے تو مایوسی پیدا ہوگی۔ انبیاء بار بار یاد دہانی کراتے رہے، حساب کتاب کی بھی، جزا و سزا کی بھی، اور پھر قوموں کی مہلت دینے کا تذکرہ کہ سوچنے، غور کرنے، پلٹ آنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اور ان واقعات کو جو قرآن نے بیان فرمایا، سابقہ قوموں کے واقعات اور انبیاء کے واقعات، اس میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وقتی طور پر حق کمزور بھی پڑ جائے مگر انجام میں ہمیشہ حق ہی غالب ہوتا ہے، اور یہی دل میں یقین پیدا کیا ہے کہ دیکھو حق غالب ہی ہو کر رہے گا، لیکن تم صبر کرو اور صبر کے ساتھ مستقل محنت کرتے رہو، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ اور پھر یہاں انسانی نفسیات کو مخاطب کیا گیا ہے کہ خوف، امید، حسرت، کامیابی، یہ سب انسانی نفسیات ہیں، اور ہر طرح کی نفسیات کے مطابق بتایا کہ کتنا خوف اور کتنی امید، اور بار بار اطاعت کی طرف بلایا کہ اطاعت کا انجام نجات ہے اور جھٹلانے کا انجام ہلاکت ہے، اور ساتھ یہ سمجھایا کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اور عبرت کے لیے، احتساب کے لیے ابھارا کہ غور کرو میں کس راستے پر ہوں اور مجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ خود احتساب بھی سکھائی، تاریخ کے ذریعے دلائل دیے کہ جا کے کھنڈرات دیکھو کتنی بڑی بڑی قومیں تھی، پہاڑ تراش کر محلات بناتی تھی، آج وہ کھنڈرات بن گئے ہیں۔ قوموں کا انجام بتایا کہ بڑی بڑی قومیں جو بڑی سلطنتیں رکھتی تھی، لیکن جب اللہ کے احکام سے انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح خسو خاشاک کی طرح بہہ گئیں۔
قرآن کے اندر یہ واقعات بار بار آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جلد بھول جاتا ہے. تکرار کا مطلب یاد دہانی بھی ہوتی ہے. تکرار کا مطلب جس بات کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اسے اتنی بار بیان کیا جاتا ہے. اور قرآن کے اندر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات ہر بار تھوڑے مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں. کہیں دعوت نمایاں کی، کہیں قوم کا گناہ نمایاں کیا، کہیں انجام نمایاں کیا، کہیں صبر و استقامت نمایاں کیا. لیکن ایک بات سمجھا دی کہ سنت الہی نہیں بدلتی. اطاعت کا انجام نجات ہے اور جھٹلانے کا انجام ہلاکت ہے. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بار بار واقعات جو بیان کیے ہیں اور مختلف انداز سے بیان کیے ہیں، اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے. اور سورہ النمل کی آیت نمبر 15 کے اندر ہے کہ بے شک ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. غور کیجئے کہ کتنا بڑا مقام دیا، لیکن اس پر وہ اللہ کا حمد اور اللہ کی ثنا. اور سورہ نمل کی آیت نمبر 19 کے اندر ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو. مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. شکر کو عمل صالح سے جوڑا ہے. شکر پہ اکتفا نہیں بلکہ مزید توفیق کی دعا ہے. انجام بھی اللہ کے سپرد ہے. اور حقیقت یہ کہ حقیقی شکر وہ ہے جو انسان کو مزید اطاعت کی طرف لے جائے. پھر آیت نمبر 13 کے اندر سورہ سبا کا ذکر ہے کہ اے آل داؤد شکر کے ساتھ عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں. شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے. خاندان کو اجتماعی شکر کی تلقین ہے. داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر کی جو نمایاں باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ علم و حکمت اور طاقت نعمت دی، لیکن رویہ ان کا کیا تھا؟ عاجزی اور اللہ کی حمد و ثنا. اور زبان اور عمل سے بھی شکر تھا. اور خوف کس بات کا تھا؟ کہ کہیں میرا حساب نہ ہو. اور انجام ان کا بہترین جنتوں کی طور پر. تو اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جب اقتدار ملے تو شکر گزاری اختیار کریں، طاقت ہو تو شکر گزاری اختیار کریں. سورہ النمل بھی مکی صورت ہے. نمل اس میں چونٹی کو کہتے ہیں اور اسی عنوان پر یہ نام ہے. اس کے اندر کفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے ان کا ذکر ہے، وہی رسالت اور آخرت کے انکار کا. اور قرآن ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے مگر ایمان لانے والوں کے لیے. اس حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے، سورہ کے آغاز میں واضح کر دیا ہے قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن بشارت بھی ہے. پھر توحید اور رسالت کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وادی طویٰ میں اللہ سے ہم کلام ہوئے، فرعون کے مقابلے میں دعوت دی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس میں جن انسان اور پرندوں پر آپ نے حکومت کی. چونٹی کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم اپنے بلوں میں چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ نادانی میں انجانے میں کہیں سلیمان کا لشکر ہمیں روند کے نہ چلا جائے. سلیمان علیہ السلام نے بات سنی سمجھی اور آپ مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے یہ طاقت اور قوت اور قدرت عطا کی کہ میں ان کی باتوں کو بھی سمجھتا ہوں. پھر ہدہد اور ملکہ سبا کا واقعہ ہے. یہ واقعہ قرآن کے اندر ہدہد کی زبان سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم غائب کہاں رہے، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم پر پہنچا، اور پھر اس نے واقعہ بیان کیا. مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ترقی ہے، تہذیب اور اقتدار ہے مگر ہدایت نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا. 30 اور 31 نمبر آیت کا ترجمہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. خط کا آغاز بسم اللہ سے ہے. یہ سیاسی خط نہیں بلکہ دعوتی انداز ہے. اقتدار کے بجائے حق کے سامنے اطاعت کی دعوت دی گئی ہے. اور ملکہ سبا نے پھر جو مشاورت کی، آیت نمبر 32 کا ترجمہ اس نے کہا ہے، درباریوں میرے اس معاملے مجھے رائے دو، میں کوئی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی. سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت جو ہے وہ مشاورت پر مبنی تھی، آمریت نہیں تھی. وہ بڑی دانش مندی سے حکومت چلا رہی تھی. 33 نمبر آیت کا ترجمہ انہوں نے کہا، ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں مگر فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ قوم جنگ پر تیار تھی مگر ملکہ نے امن اور عقل کو ترجیح دی. اور سیاسی حکمت عملی اس نے کیا اختیار کی کہ اس نے تحفہ بھیج دیا. 35 نمبر آیت کے اندر بتایا گیا، میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی یہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے. کیا خوبصورت
حکمت بھری بات ہے کہ حالات کو جانچنے کی اس نے کوشش کی اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے مزاج کو سمجھا ہے، امتحان لیا ہے کہ کیا مزاج ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب علم نے پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت لا دیا تو ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، شکر کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقت ملے تو شکر، معجزہ عاجزی پیدا کر دے۔ یہ تربیت کی گئی ہے اس واقعے کے ذریعے ہم سب کی، کہ ہم کہیں کھڑے ہوں، گھر کے اندر ماں ہونے کی حیثیت سے مقام مل گیا، ادارے کے اندر سربراہ ہونے کی حیثیت سے مقام مل گیا، اولاد ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی اور بڑی آفیسر بن گئی، اور خاندان کے اندر میری عزت بن گئی، میں بہو لے آئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری طاقت میں اضافہ ہوا، لیکن شکر کا جذبہ، عاجزی۔ اور پھر اس کے بعد 44 نمبر آیت کے اندر بتایا کہ پھر جب ملکہ سبا پیش ہونے کا کہا تو وہ آ گئی، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی، وہ ایک بہت متمدن قوم، بڑی ترقی یافتہ قوم سے تعلق رکھتی تھی جس کا تخت ہی اتنا خوبصورت تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا فرش بنوایا کہ وہ فرش دیکھ کر سمجھی کہ یہ تو پانی ہے۔ اس نے کہا میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مروب کیا۔ یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر ملکہ سبا کی دانشمندی بھی ہے اور نبی کا حکمت کے ساتھ اسے بغیر جنگ کے متی کرنے کا انداز ہے کہ اس کا تخت بھی لا دیا کہ وہ دیکھے کہ طاقت ہے میرے پاس تو بغیر خون ریزی کے متی ہو جائے اور اس کی قوم ایمان لے آئے۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اسلام صرف طاقت اور تلوار اور جنگ سے نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ فتح کیا، اتنی قوت تیار کر لی کہ دشمن خوف زدہ ہو گیا اور اس نے صلح کی درخواست کر دی اور بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طریقے سے معاملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ملکہ سبا کے ساتھ لڑائی نہیں کی، حملہ نہیں کیا، بلکہ اس کو طریقے سے اس کو دعوت بھی دی ایک الہ کی، اور پھر جب وہ آ گئی تو اس کے سامنے اس کا تخت بھی تھا اور شفاف شیشے کا فرش بھی تھا، اور اسے سمجھ آ گئی اور وہ اس نے فوراً اس نے اطاعت اختیار کر لی۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ گئی ہوں، میں مان گئی ہوں۔ قرآن نے بتایا کہ وہ بھی عقل مند تھی، اس نے اپنی قوم کو مروایا نہیں، خام خواہ میں ضد نہیں کی، بلکہ وہ سمجھ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی طرف رہنمائی کر دی۔ اور یہ اجتماعی ہدایت کی مثال ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے تفاسیر سے کہ ملکہ سبا بھی ایمان لے آئی، اور جب ملکہ سبا ایمان لے آئی تو اس کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ تو اجتماعی ایمان اور اجتماعی رہنمائی، اجتماعی ہدایت کی ایک خوبصورت مثال ہے، اور اس واقعے کے اندر خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے گفت و شنید ہونی چاہیے، کس طرح سے دعوت دینی چاہیے، اور اس دعوت کا مقصد دلوں کو فتح کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 59 تک یہ 19واں پارہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔